الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں مشکلات سے دوچار ہیں، پیارے دوستو اگر آپ بھی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اگر آپ کے گھر میں بھی ہر روز کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہو جو لا علاج ہو، پیارے دوستو اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جس جگہ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، آپ اس میں ترقی چاہتے ہیں، پروموشن چاہتے ہیں، اسی طرح پیارے دوستو وہ لوگ جو روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، یا تو ان کے پاس بالکل روزگار ہی نہیں یا روزگار ہے لیکن پہلے سے زیادہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، تو پیارے دوستو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتانے لگا ہوں، بس آپ نے اس وظیفے کو اس خاص طریقے پر پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ پیارے دوستو آپ صرف 7 مرتبہ اس وظیفے کو اس خاص طریقے پر پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی 7 دعائیں قبول ہوگی، آپ کے ہر دلی خواہش پوری ہوگی، آپ کی 7 بڑی سی بڑی حاجتیں پوری ہوگی، اور آپ کے ساتھ بڑی سے بڑی مشکلیں ختم ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بھی رزق کی تنگی چل رہی ہے، گھر میں فقر اور فاقے کی زندگی آپ گزار رہے ہو، یا آپ کی اولاد ہے جو کہ مشکلات میں پھنس چکے ہیں، ان کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، پیارے دوستو اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو ادھورا رہ گیا ہے، اٹکا ہوا ہے، تو ہر اٹکا ہوا کام کو پورا کرنے کے لیے، ہر ادھورے کام کو پورا کرنے کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ بس صرف 7 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ اس 7 منٹ کا یہ وظیفہ اور 7 آیتوں کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ پیارے دوستو اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتیں نازل ہوگی، آپ کے گھر میں، آپ کے اولاد میں، آپ کے رزق اور دولت میں رب کریم بے پناہ برکت عطا کرے گا۔ محترم دوستو یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت پر مشتمل ہے جو کہ ہم ہر روز کئی مرتبہ اس صورت کو پڑھتے ہیں، لیکن آج تک اس صورت کے کمالات جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، یا آپ کو کسی نے بتایا نہیں۔ پیارے دوستو ایک ایسا عمل دینے لگا ہوں جو آج تک آپ کو نہ معلوم ہوگا اور نہ کسی نے آپ کو بتایا ہوگا۔ محترم دوستو صرف 7 آیت کا وظیفہ ہے، 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 راتیں آپ نے اس عمل کو، یا 7 دن تک آپ نے مسلسل اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 7 دن کا عمل، 7 راتوں کا عمل اور 7 مرتبہ اس سورت کا پڑھنا آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کے نصیب کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ محترم دوستو خاص طور پر یہ وظیفہ جو ہے بیماری کے حوالے سے بڑا ہی اکسیر مانا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں اس صورت کے حوالے سے آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں اس جیسی صورت کوئی نازل ہوئی ہے۔ پیارے دوستو یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے کے ساتھ رب کریم نے ایک ایسے فرشتے کا نزول کیا تھا جو آج تک اس صورت کے نزول کے وقت تک وہ فرشتہ کبھی نہیں آیا۔ تو محترم دوستو آج بتانے والا ہوں قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ۔ محترم دوستو جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ دوستوں کو بتایا کہ اس سورت کو ہم دن میں کئی بار پڑھتے ہیں، ہر نماز، سنت، نفل میں پڑھتے ہیں، فرض میں پڑھتے ہیں، لیکن آج اس کا جو وظیفہ آپ دوستوں کو دینے لگا ہوں، بس آپ نے اس خاص طریقے پر اس وظیفے کا معمول بنانی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ اپنی زندگی کے ہر مشکل سے نکل پاؤ گے۔ پیارے دوستو آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ختم ہوگی، رزق کی بے برکتی ختم ہوگی، رزق کی نحوستیں ختم ہوگی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہے، ناچاکیاں ہے، بے برکتی ہے، نہ اتفاقی ہے، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے رب کریم ختم فرمائے گا۔
محترم دوستو، یہ وظیفہ نوجوان لڑکی اور لڑکوں کے لیے بھی بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر نوجوان لڑکی یا لڑکے اپنی شادی کو لے کر پریشان ہیں، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، یا شادی کے حوالے سے مسئلے مسائل ہے، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، پیارے دوستو، انشاءاللہ اس عمل کے بعد جب آپ دعا مانگو گے، رب کریم آپ کی ہر خواہش کو جلد از جلد پورا کرے گا۔ صبح کو پڑھو گے، شام تک یا رات کو پڑھو گے تو صبح تک انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ محترم دوستو، طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے گا تاکہ عمل کرتے وقت جو ہے آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ بڑا ہی آسان سا عمل ہے، آپ جب بھی چاہے، صبح ہو یا رات ہو، دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آسان سا عمل ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ محترم دوستو، طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے وضو بنانی ہے، اچھے طریقے سے آپ وضو کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ ہاتھ میں تسبیح لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے درود پاک۔ درود پاک اگر آپ نماز والا پڑھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، یعنی درود ابراہیمی۔ اور اگر آپ وہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو جو بھی درود شریف آسان لگے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یہاں تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ وہ سب سے بڑا فضیلت والا درود پاک ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ۔ پیارے دوستو، سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ میں رب کریم کی توحید بھی ہے، بندے کی طرف سے دعا مانگنا بھی ہے، اور اسی طرح ہدایت کا سوال بھی ہے۔ محترم دوستو، زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، نیک راہ ہے، کہ جب بندہ رب کریم کی طرف سے ہدایت پر ہو، نیک اعمال کرتا ہو، تو رب کریم اس بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، توحید بھی ہے، رب کریم کی بڑائی بھی ہے، دعا بھی ہے، عاجزی بھی ہے۔ تو آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، جس کے پڑھنے سے ہر ناممکن کام ممکن بن جاتی ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ کو زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے، یا آپ کے کوئی ایسا کام ہو جو آپ کے نظر میں وہ کام ناممکن لگ رہا ہو، آپ کہتے ہیں کہ بس یہ کام نہیں ہوتا، تو پیارے دوستو، اس وقت جو ہے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے ہر ناممکن کو ممکن دیکھو گے۔ تو محترم دوستو، وہ کلمات کیا ہے؟ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ آپ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اور 7 مرتبہ آخر میں آپ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ محترم دوستو، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی ہر ناممکن کو ممکن میں بدل دے گا۔ جب آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے، آپ اپنی زندگی میں ہر انسان سے بے بس ہو جائے، نا امید ہو جائے، تو ایک راہ ہوتی ہے جو اللہ کی در پر آپ کو لے کر جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ وہ وظیفہ ہے جو انشاءاللہ آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی اخروی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ رب کریم آپ کو نیک اعمال کا توفیق بھی عطا کرے گا۔ اگر آپ کسی گناہوں میں مبتلا ہے، نماز نہیں پڑھتے، ماں باپ کے نافرمان ہے، کسی دوسرے کاموں میں آپ مبتلا ہے، یا آپ کے اولاد جو ہے نشے کرتے ہیں، بری عادتیں کرتے ہیں، آپ اس کے لیے بھی عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کے اولاد بری عادتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رب کریم آپ کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے گا۔ محترم دوستو، یہ عمل پڑھنے میں بڑا ہی آسان ہے، سننے میں بھی آسان لگتا ہے، لیکن اس وظیفے کے جو کمالات ہے، جو تاثیر ہے، یقین مانیے آپ صرف 7 دن تک اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ 7 دن سے پہلے رب کریم آپ کی ہزاروں مرادوں کو پورا کرے گا۔
بس آپ جتنا یقین کے ساتھ اس عمل کو کرو گے اتنا ہی آپ کی وظیفے میں، آپ کے عمل میں برکت ہوگی۔ لیکن پیارے دوستو، یہ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دن وظیفہ پڑھ لے، دوسرا دن پڑھ لے، تیسرا دن آپ چھوڑ لے کہ وظیفہ کام نہیں کرتا، میری مشکل حل نہیں ہو پا رہی، میری پریشانی جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ جب آپ اس حالت تک پہنچے تو سمجھیے کہ آپ کا کام ہونے والا ہے۔ تو پیارے دوستو، کسی بھی صورت میں آپ نے 7 دن سے کم اس عمل کو نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی کام کی ترقی کے لیے کر لیں اور 7 دن سے پہلے آپ کا وہ کام ہو جائے، تب بھی آپ نے 7 دن مکمل کرنا ہے۔